وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے کہ کیا کعبہ مشرفہ اور مسجد نبوی شریف وغیرہ کا ماڈل بنانا کسی بھی چیز سے جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی گنجائش کہاں تک ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو سارے مسلمان ذہن میں رکھیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر، اللہ کے علامات کی تعظیم کرتا ہے تو ایسے لوگ پرہیزگار ہیں، ان کا دل پرہیزگاری سے لبریز ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یا جو چیزیں احترام کے لائق ہیں شریعت کے اندر، جو بھی شخص ان کی تعظیم کرتا ہے تو رب کے پاس ان کے لیے بہتری ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کعبہ مشرفہ ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، اور کعبہ مشرفہ کے اندر جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر ہیں، جیسے حجر اسود، زمزم کا کنواں ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا ماڈل بنانا، اس کا ارادہ بنانے کا ارادہ خواہ نیک ہو کہ چھوٹے بچے کے دلوں میں اس کی محبت کو جگانا ہے، یا بڑوں کے لیے تعلیم ہے، یا حج اور عمرے کے طریقے بتانا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ارادہ ہو، گرچہ ارادہ نیک ہے، لیکن شریعت کے دلائل پر نظر کرتے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دو وجہ سے علماء کرام نے منع کیا ہے، دو اسباب ہیں۔ منع کرنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ سدا للذریعہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو منع کرتا ہے یا کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو وہاں تک پہنچانے والے جو بھی ذریعے ہوتے ہیں، جو بھی راستے ہوتے ہیں، اس کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ بنانا اور اس کے گرد طواف ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد نبوی شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تو حرام کام میں پڑنے کے لیے جو راستے درمیان میں آتے ہیں شریعت اس سے بھی منع کر دیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ لوگ ماڈل بنائیں، لکڑی وغیرہ سے اسے بنائیں، اور اس کے بعد اس عمل کی طرف لوگ مائل ہوں اور حد سے زیادہ اس کی تعظیم کی جانے لگے، اور ایسی عظمت لوگ کرنے لگیں کہ بسا اوقات عبادت میں اس کے مبتلا ہو جائیں۔ جی، اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے قوم نوح کے اندر جو لوگوں کو شرک پر لگایا تو اس کی تصویر فوٹو بنانے سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً لوگ اس کی تعظیم کرنے لگے۔ پھر ایسی نسل آئی کہ شیطان نے ان سبوں کو عبادت پر لگا دیا۔ تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ماڈل بنانا یا ایسی تصویر بنانا کہ لوگ حد سے زیادہ اس کی تعظیم کریں گے، بنانے کا جو مقصد تھا اس سے ہٹ کر کے لوگ عبادتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، قبر و مزاروں پر لوگ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو حد بندی کی تھی یا جو حد متعین کیا تھا کہ قبریں پختہ نہ ہوں، قبریں چونا گچ نہ کی جائیں، قبروں پر کتبہ نہ ہو، قبے نہ بنائے جائیں، ان تمام چیزوں کو پھلانگتے ہوئے، شریعت کی حد کو پھلانگتے ہوئے لوگوں نے وہاں پر عبادتیں بھی شروع کر دی ہے۔ اور عام لوگوں پر یہ ماڈل بنانے سے جو حج کی حقیقی تصویر ہوتی ہے یا ذہنوں میں جو اس کی عظمت ہوتی ہے یا لوگوں کا تعلق حقیقی حج کے ساتھ ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور بیت اللہ الحرام کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور اس طریقے سے لوگ وہاں پر بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو کہ اصل خانہ کعبہ کے پاس کیا جاتا ہے۔ لہٰذا شریعت کا جو قاعدہ ہے سدا للذریعہ، جب کسی چیز کو اللہ حرام کرتا ہے تو وہاں تک پہنچانے والے راستے کو بند کر دیتا ہے، اس قاعدے کے تحت خانہ کعبہ کا ماڈل بنانا یا مسجد نبوی شریف کا ماڈل بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے اس کو منع کرنے کا کہ کعبہ مشرفہ کی جو عظمت ہے، جو ہیبت ہے، اور جو اس کا جو بلند مقام ہے، لوگوں کے دلوں سے کم کر دیا جائے گا یا لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ مجسمے، یہ فوٹوز
اور یہ ماڈل منتشر ہوں گے تو لوگ اور بھی شکلوں میں اسے بنانا شروع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے بنائیں گے اور اس کو ہاتھ میں لٹکائیں گے، گردن میں لٹکائیں گے، کوئی چابی میں لٹکائے گا، کوئی گاڑی میں لٹکائے گا، یا چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس سے کعبہ مشرفہ کی جو ہیبت ہے، جو عظمت ہے، جو بلند مقام ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اترتا جائے گا۔ یہ دو اسباب کے بنا پر علماء کرام نے کعبہ مشرفہ اور مسجد نبوی شریف وغیرہ کا ماڈل بنانے سے منع کیا ہے، اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء کرام کے کئی ایک فتاوے موجود ہیں۔ مجمع فقہی اسلامی جو رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہے، 5 شعبان 1412 ہجری میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور اس میں درجنوں علماء کرام ہیں، ہند و پاک کے بھی علماء کرام ہیں۔ سبھوں نے اس موضوع پر نظر کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس دروازے کو بند کرنا واجب ہوگا، اور ایسا بنانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت ساری خرابی اور بہت سارے ممنوعات کی طرف پھیرتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ان چیزوں کا ماڈل بنانا، کعبہ مشرفہ ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، یہ ماڈل بنانا جائز نہیں ہے۔ یہی سوال کیا گیا تھا سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے فتاویٰ سے، اور یہ فتویٰ موجود ہے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 11 کے اندر۔ یہی سوال کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنانا جائز ہے یا نہیں، مسجد نبوی شریف کا ماڈل بنانا جائز ہے یا نہیں، لکڑی کے ذریعے ہو یا کسی بھی چیز کے ذریعے بچوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بڑھایا جائے، بڑوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو سبھوں نے فتویٰ دیا لا یجوز، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، منکر ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں، یہ اعمال لوگوں کو حرام کام کی طرف پھیرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان مجسموں کے ساتھ لوگوں کا دل اٹک جاتا ہے اور ان کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، اور ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حج عمرے کی وضاحت ہو تو پھر لکھ کر کے، نشان دے کر کے، زبان سے اس کو سمجھایا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح سعودی عرب کی دائمی کمیٹی برائے فتاویٰ ہی میں دوسرے مجموعہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 کے اندر یہی سوال کیا گیا تھا، اور سوال آیا تھا کعبہ کے بارے میں اور گنبد خضرا کے ماڈل بنانے کے بارے میں۔ فتوے کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ کعبہ کا جسم بنانا، گنبد خضرا کا جسم بنانا، ماڈل بنانا، جو کچھ بھی آگے پیچھے ان کے یہ کام کیے جاتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یہ سب شرعی محظورات کی طرف، ممنوعات کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا واجب ہے، اور ہر دروازہ جو یہاں تک پہنچائے اس کو بند کرنا ضروری ہے۔ یہی سوال کیا گیا تھا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے، سیم سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لا ينبغی اطلاقاً، مطلق ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے کہ بلیک بورڈ پر کوئی ایسی تصویر بنا دے کعبے کی طرح، اور اس کے بعد کوئی کہہ دے کہ اس کے گرد چکر لگاؤ، تو یہ بنانا بسا اوقات انسان کو عبادت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کعبہ مشرفہ یا مسجد نبوی شریف کا ماڈل بنانا یا گنبد خضرا کا ماڈل بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اسی میں ہمارے لیے عقیدے کی سلامتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں خطرناک شکل اس وقت بھی اختیار کر لیتی ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر، آپ کی تعظیم کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کے نام پر، جب وہ موقع آتا ہے ماہ ربیع الاول میں، جس میں بہت سے مسلمان جن کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل سے مطلب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری محبت کرنے والے لوگ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ماڈل بناتے ہیں، گنبد خضرا کا ماڈل بناتے ہیں، اور اسی کے پاس چھوٹے چھوٹے مزارات کے فوٹوز بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے گرد لوگ چکر بھی کاٹتے رہتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، اسی کے ذریعے خوشی بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، محبت کے نام پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو کام تابعین اور ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، ان کاموں کے کرنے میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ایسے مواقع پر خاموش نہ رہیں۔ ان کی خاموشی لوگوں کو شرک کی طرف پھیر دیتی ہے، لوگوں کو حرام کاموں کی طرف پھیر دیتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام پر ذمہ داری ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو تو چاہیے کہ روکیں،
لوگوں کو سمجھائیں، واعظ و نصیحت کریں، اور اللہ ہم سب کو شریعت کے حدود کو مد نظر رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر فحاشی سے، ہر عریانیت سے، شرک سے اور شرک کے اسباب و وسائل سے ہم سب کو دور رکھے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔